إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، امام المجاہدین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ نہایت قابل احترام محترم عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج 6 سپٹمبر کا دن ہے اور پاکستان کی تاریخ میں اس دن کی اہمیت اس حوالے سے بہت زیادہ ہے کہ 1965 کا سال ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا کہ جن سے ہم جغرافیائی لحاظ سے تو جدا ہوئے، لیکن کئی حوالوں سے نہ انہوں نے ہمارا پیچھا چھوڑا نہ ہم نے ان کا پیچھا چھوڑا، اور 6 ستمبر 1965 کی رات کو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ رات کے اندھیرے میں پاکستان پر حملہ آور ہوں گے اور صبح جم خانہ لاہور کے اندر ناشتہ کریں گے جا کے۔ اس پر بڑی مشہور تقاریر بھی ہو چکی ہیں، بڑے ڈرامے بھی بن چکے ہیں، اسباق بھی موجود ہیں کتابوں کے اندر۔ میجر عزیز بھٹی شہید جیسے جوان مرد وہ برکی کے محاذ پر سیسا پلائی دیوار بن کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت جغرافیائی لحاظ سے بھی، افرادی لحاظ سے بھی
اور اسلحہ کے لحاظ سے بھی انڈیا اس نے پوری قوت لگا دی کہ برکی کے محاذ سے گزر کر لاہور میں داخل ہو کر، چونڈا کا محاذ بھی تھا، ان کو کچل کر لاہور میں داخل ہو جائیں، لیکن سلام ہے ان شہداء کو کہ جنہوں نے وطن عزیز کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ عامت الناس بھی تھے، عوام لوگ بھی تھے، لیکن جو لیڈ کر رہے تھے نا، ان کو سلام ہے۔ اللہ ان کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عزیز بھائیو، یوم دفاع پاکستان کہ آج کا دن ہم منا رہے ہیں کہ پاکستان کا دفاع کا دن ہے، لیکن آج کے موجودہ دور کو دیکھیں، 2024 کی صورتحال کو دیکھیں تو ہمیں انڈیا سے اتنے خطرات نہیں ہیں اب جتنے ہمیں اندرونی طور پر خطرات پیدا ہو گئے۔ مودی نے اپنی کئی تقاریر کے اندر کہہ چھوڑا ہے کہ پاکستان کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ یہ غیرت کے لیے بھی بہت بڑا جملہ ہے کہ پاکستان پر خواہ مخواہ ہم اپنی توانائیاں صرف کرتے رہے، ایسے ہی اس کو ہم اپنا دشمن کہہ کر اپنے مقابلے میں کھڑا کیے رکھے۔ وہ تو کہتے تھے کہ ہم ایٹم بم بنانے والے ہیں، ایٹمی طاقت ہیں، تو جس ملک کی قوم پر کے پاس آٹا تک نہ ہو کھانے کے لیے، وہ خاک ایٹم بم بنا کر ہم پر مارے گی۔ چھوڑو ان کو ان کے حال پہ۔ ضرورت انڈیا سے دفاع کی نہیں ہے اب۔ پاکستانی فوج الحمدللہ دنیا میں پہلی 7 افواج میں شمار ہوتی ہے۔ ہمارے یہ غوری، غزنوی، الخالد ٹینک اور ایٹم بم اتنی کیپیسٹی کے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ اگر جنگ ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ جنگ مانگنے سے منع فرمایا ہے، لیکن جب مسلط ہو جائے یا جہاد کے اندر کھڑے ہو جائیں تو پھر پیٹھ پھیرنے سے منع فرمایا کہ پشت نہیں کرنی ہے۔ پھر جنگ مانگے نا، اگر حملہ ہوتا ہے اور ان دو ملکوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو نہ صرف دونوں ملک بلکہ ان کی سرحدوں کے ساتھ جو ملک جڑے ہوئے ہیں نا، یہ سارے صفحہ ہستی سے ختم ہو جائیں گے۔ یہ جو ایٹم بم انسان نے اپنی تباہی کا ہتھیار بنا کر خود اپنے پاس رکھا ہے نا، یہ ایسے نہیں ہوگا کہ اس کو کوئی حدود کا پتہ ہے کہ میں نے وہاں پر جا کر رک جانا ہے۔ جب یہ چلتے ہیں تو پھر جدھر کی ہوا چلے گی، جس طرف وہ آواز آئے گی، تو یہ اس نے تباہیاں مچانی ہیں۔ اس لیے پوری دنیا اس میں ملوث ہے کہ کوئی بھی ایٹمی ملک جس کے پاس ایٹمی اثاثے موجود ہیں، اس کے اوپر کوئی بھی دوسرا ملک کسی قسم کی شرانگیزی نہ کرے، حملہ آور نہ ہو، ورنہ اس سے صرف ان 2 ملکوں کا نقصان نہیں ہے، یہ چین، افغانستان، ایران اور ان کے بارڈرز کے ساتھ جڑے ہوئے تمام ریاستیں متاثر ہوگی۔ تو اس حوالے سے تو اطمینان ہے۔ دفاع اس چیز کا کرنا مقصود ہے کہ میرے گھر کا ماحول کن باتوں سے خراب ہو رہا ہے۔ باپ اور بیٹے کا تعلق وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے، میاں اور بیوی کا تعلق وہ نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے، بہنوں کا تعلق آپس میں وہ نہیں بن رہا جو ہونا چاہیے، ہمسایوں کا تعلق اس طریقے سے مضبوط نہیں ہو رہا جو اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارہ کہتا ہے۔ ہمیں ان تمام شرارتوں سے، ان تمام معاشرتی برائیوں سے اور ان تمام غیر شرعی امور سے بچ کر دفاع کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے گھروں کو برباد کر رہے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ 1965 کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ لاہور کی عوام باہر نکل آئی جی محاذ پہ، ہر بچے کے زبان پر ملی نغمے تھے کہ انڈیا نے ہمیں للکار دیا۔ میں جو صورتحال دیکھ رہا ہوں، اللہ نہ کرے انڈیا حملہ کر دے، سب سے پہلے آپ کے پولیٹیشین ملک چھوڑ کر جائیں گے باہر۔ فوج میں سے اعلیٰ طبقہ، جنرل، بریگیڈیئر،
آپ کو نظر نہیں آئے گا فوجی لڑتا ہوا شہید ہوتا ہوا نظر آئے گا، بیوروکریسی نکلے گی یہاں سے، ہر عوام کا وہ بندہ نکلے گا جس کا پاسپورٹ اور ویزا لگا ہوا ہے۔ اس ملک کے اندر کوئی نہیں بیٹھے گا اگر اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ رہ جائیں گے وہ لوگ جن کو موقع نہیں ملا باہر جانے کا، وہ کریں گے دفاع، اپنی جان بچانے کے لیے کریں گے، اپنے ملک کے دفاع کے لیے لڑیں گے۔ یہ ماحول کیوں پیدا ہو گیا کہ فوج کو کہتے تھے کہ بارڈر پہ سینہ تار کے کھڑے ہو جاؤ، ہم آپ کے پیچھے تیار کھڑے ہیں۔ آج دھڑے بن چکے ہیں، کوئی فوج کے حق میں بولتا ہے، کوئی مخالفت میں بولتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب کسی شخص کی بات ہوتی ہے، کسی عہدے کی بات ہوتی ہے، اس سے مراد پورے ڈپارٹمنٹ کی مخالفت نہیں ہوتی۔ اگر میں کسی استاد کو برا کہوں اس کے کسی عمل کی وجہ سے کہ فلاں استاد ہے وہ بچوں کو گالیاں نکالتا ہے، موجود ہیں ایسی کالی بھیڑیں تعلیمی اداروں کے اندر، یہ کرپٹ لوگ موجود ہیں جو اپنے عہدے کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں، استاد کے نام پر دبا ہوتے ہیں، یہ لوگ تنخواہیں لیتے ہیں سرکار کے خزانے سے، لیکن پڑھانا نہیں ہے غریب کے بچوں کو، تنخواہیں لیتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر سے، پڑھانا نہیں ہے۔ اب اگر کوئی کسی کا نام لے کر کہتا ہے نا کہ یار وہ بندہ ٹیچر ہے، وہ استاد ہے، اس کا عمل اس طرح کا ہے، بد لحاظ ہے، بد زبان ہے، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا کہ شعبہ یا اساتذہ کو برا کہا جا رہا ہے۔ اگر کوئی کسی ڈاکٹر کو برا بھلا کہہ بیٹھتا ہے کہ یار فلاں ڈاکٹر سرکاری اسپتال میں اس کے پاس جاتے ہیں وہ تو صحیح چیک اپ ہی نہیں کرتا، وہ تو ٹائم ہی نہیں دیتا، وہ آتا 2 گھنٹے لیٹ ہے، اپنی ڈیوٹی سے 2 گھنٹے پہلے چلا جاتا ہے، اور اگر اس ڈاکٹر کا نام لے کر کہا جاتا ہے کہ بھائی ڈاکٹر خدا کا خوف کرے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان تمام مسیحاؤں کی بات کی جا رہی ہے، جیسے کہ ہمارے ڈاکٹر عدنان صاحب ہیں، دل خوش ہوتا ہے ان کا نام لے کر، اپنے شعبے کے ساتھ انصاف کرنے والا بندہ ہے، نیک آدمی ہے، سارے ڈاکٹرز مراد نہیں ہوں گے۔ ایسے ہی اگر آرمی کے اندر سے کسی شخص کا نام لیا جاتا ہے کہ اس کی پالیسی عوام کے خلاف ہے، چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کرنے میں اس کا ہاتھ ہے، تو اس سے مراد فوج نہیں ہوگی، اس سے مراد وہ شخص ہوگا کہ جو اپنی پالیسیز لاگو کر کے اپنے محتاط لوگوں کو بھی مجبور کر رہا ہے کہ اپنی عوام کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ میرے عزیز بھائیوں، اس وقت آپ کو ہر گھر کے اندر، ہر گلی، ہر محلے، ہر یونین کونسل، ہر ضلع تحصیل کے لیول پر اتنا کو فسادی معاملہ نظر آئے گا۔ اگر آپ ڈیپلی دیکھیں، ہمارا معاشرہ اوورآل تباہی کے دہانے کے اوپر پہنچ چکا ہے۔ میرا دودھ بیچنے والا دودھی کرپٹ ہے، میرا استاد کرپٹ ہے، میرا ڈاکٹر کرپٹ ہے، میرا دکاندار کرپٹ ہے، میرا طالب علم کرپٹ ہے، میرا استاد کرپٹ ہے، اس منبر پر کھڑا ہوا مولوی صاحب کرپٹ ہو چکا ہے، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے۔ گلی محلے کے اندر عہدے داران جتنے بھی آپ کو نظر آئیں گے، ہر بندے کی جس کو جتنا موقع ملتا ہے کرپشن سے ہاتھ نہیں ہٹاتا۔ ہم کہتے ہیں جی ہم زندہ قوم ہیں، ہم پائندہ قوم ہیں۔ کون سی زندہ قوم کی بات کرتے ہیں؟ ہم سائے بھوک میں مار رہے ہوتے ہیں، ہم دوسرے کی چمڑی اتارنے میں، دوسرے کا حق مارنے میں فرحت محسوس کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ آج فلاں گاہک آیا تھا، اتنے لاکھ کی چیزیں خرید کر گیا، سکول کی رسید بکیں میں نے بنوائی ہیں، یہ جو فیس اس پر وصول کرتے ہیں، 10 کتابیں 12,000 کی بنا کر دیں کہ جی آپ کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ ہوگا، آپ کے ساتھ ایک تعلق ہے، آپ ہمارے سے ہی کام کروائیں، اپنی یونین کے لوگوں کو کہیں۔ جی بالکل ہو گیا، سیم کاغذ، ساری ڈیزائننگ سیم، سائیوال سے ایک دوست سے بنوائی ہیں، 7,000 کی اس نے بنا کر دی ہیں۔ وہ میرا اعتماد لے رہا تھا کہ دیکھیں جی آپ کے ساتھ تو بڑا پرانا تعلق ہے، ہم اس کو کہتے ہیں جی یہ کاروباری زبان ہوتی ہے، منافع کی کون سی مقدار ہے، اگلے انسان کا جتنا مرضی اعتماد کا بیڑا غرق کر دو۔ جائیں مارکیٹ میں کوئی سودا سلف خریدنے، فوڈ اتھارٹی بنی کہ جی ملاوٹ والی چیزوں سے بچانا ہے عوام کو،
فوڈ اتھارٹی کے نمائندے مل کر ملاوٹ کروا رہے ہیں، سرٹیفکیٹ جاری کیے جا رہے ہیں 2 نمبر لوگوں کو۔ جائیں، کسی کا کوئی کاروبار ہے فوڈ سے ریلیٹڈ، مجھے 2000 روپیہ دیں، آپ کو میں سرٹیفکیٹ گھر بیٹھے لا کر دے دیتا ہوں۔ لائسنس ہولڈر، جی لائسنس بنوانا ہے، جی اس کی فائل بنوائیں، اس کا ٹیسٹ ہوگا، 10,000 روپیہ دیں، لائسنس آپ کو میں دلوا دیتا ہوں۔ ہم زندہ قوم ہیں، ہم پائندہ قوم ہیں، ہم سب کی ہے پہچان، ہم سب کا پاکستان۔ عزیز بھائیو، دعائیں کرنے سے کچھ نہیں بنے گا، جاگنے کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہاں پر ممبر رسول پر کھڑے ہو کر میں دوسروں پر اعتراض کر جاؤں بڑا آسان ہے، مجھے اپنا معاملہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر بندہ جب تک اپنے گریبان کے 2 بٹن کھول کر جھانک کر سوچے گا نہیں نا کہ میرے اندر کون کون سے معاشرتی عیوب ہیں۔ ایک ہے اپنی ذات کا عیب، جس کا تعلق صرف اپنی ذات سے جڑا ہے، اس کی بھی فکر کی ضرورت ہے۔ لیکن جب ہم لوگوں کے معاملات میں کرپشن کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ان کا اعتماد توڑتے ہیں، اس کی بخشش نہیں ہے۔ یہ بات ذہن سے پھر نکال دیں کہ میرے جمعے مجھے بچا لیں گے، میری تلاوتیں، میری تہجدیں مجھے بچا لیں گی۔ جب تک ہم لوگوں کے معاملات میں اپنی اصلاح نہیں کرتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری بخشش کا کوئی پروانہ لکھا جائے۔ عزیز بھائیو، اس ملک کو ایک ایسے مضبوط دفاع کی ضرورت ہے جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں قائم کیا تھا۔ اس طرز کو دیکھیں تو صحیح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کے اندر کون سے ایسے کام کیے تھے کہ وہ ایک مضبوط ریاست بن گئی تھی؟ مواخات، جو ہجرت کر کے آنے والے صحابہ تھے، جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، علاقہ چھوڑا، کہ اللہ کے نبی کی خاطر، اس دین کی خاطر اپنا علاقہ چھوڑ کر ہجرت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار صحابہ کو فرمایا کہ ان بھائیوں کو اپنے سینے سے لگاؤ، ان کی دلجوئی کرو، ان کی پریشانیوں کو دور کرو۔ کیا کیا انہوں نے؟ یہ بنتی ہے ریاست، کسی کے 2 باغ تھے تو 1 باغ کسی نے دے دیا کہ ایک میرے بھائی کا ہے، کسی کا 1 باغ تھا تو آدھا باغ اپنے بھائی کو دے دیا، کسی کی 2 بیویاں ہیں تو کہا کہ 1 بیوی سے تم نکاح کر لو، 2 گھر ہیں تو 1 گھر دے دیا۔ ہم وہ قوم ہیں کہ اگر کوئی شخص، میرا ایک اسٹوڈنٹ اہل عیسائی ہے، کرسچن، پڑھاتے رہے بڑا عرصہ، قرآن کا ترجمہ بڑا اچھا پڑھتا ہے، تلاوت بھی اس کو آتی ہے۔ ایسے ہی نا ایک دن میں نے اس کو کہا کہ آپ سے ایک پرسنلی بات کرنی ہے، اس بات کے بعد یہ بات ختم ہو جائے گی، نہ تم نے کسی کے پاس تذکرہ کرنا ہے بیٹا، نہ میں کسی کے پاس کروں گا۔ آپ اتنے اچھے بچے ہو، سلیم الفطرت مجھے لگتے ہو، آپ اسلام قبول کر لو، آپ کی زندگی بھی بن جائے گی، آپ کی آخرت بھی بن جائے گی۔ وہ تھوڑی دیر خاموش بیٹھا رہا، اس نے کہا سر جی میں اسلام تو قبول کر لوں، پر میری تعلیم کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ مجھے تو میرا خاندان گھر سے نکال دے گا، یہاں پر تو مسلک بدلے تو جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ تو دین بدلنے کی بات کر رہا تھا۔ جب میں دین قبول کروں گا تو مجھے تو گھر سے نکالا جائے گا، اب میری تعلیم، میری رہائش، آگے جا کر پھر پوری ایک پریکٹیکل لائف پڑی ہوئی ہے، مجھے کون سنبھالے گا؟ تو سورۃ التوبہ کیا کہتی ہے؟ مصارف زکوٰۃ پڑھے ہیں خطبات جمعہ میں، ترجمہ قرآن کے اندر بھی، والمؤلفۃ القلوب، جو لوگ غیر مسلم اسلام میں شامل ہوتے ہیں ان کے دلوں کی مضبوطی کے لیے ان کے ساتھ تعاون کرو۔ کون کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ جی میں اس بچے کی پوری زندگی کی ذمہ داری لیتا ہوں؟ اگر کوئی مرد مجاہد جس کو اللہ نے نوازا ہوا ہے وہ ہمت کر بھی لے تو یہ فرد واحد کا کام نہیں ہے، یہ معاشرے کا کام ہے۔ ہم نے اپنے محلوں کی سطح پر اس طرح کے بیت المال قائم کرنے چاہیے تھے کہ اگر کوئی غیر مسلم اسلام میں آتا ہے تو اس کو پتہ ہو کہ مسلمانوں کی ایک جماعت ہے جو مجھے سینے سے لگا لے گی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جو مسلمان ہے اس کو کافر بنایا جا رہے ہیں، جو مسلمان ہے وہ مشرک ہے، جو مسلمان ہے وہ بدعتی ہے، جو مسلمان ہے وہی گستاخ رسول ہے۔
اتنے ہم نے مسلمان کیے نہیں جتنے ہم نے اسلام والے لوگ اسلام سے نکال دیے. ہر بندہ اپنی ذات میں مفتی ہے. میرے عزیز بھائیوں، اس چیز کے دفاع کی ضرورت ہے. کھڑے ہو جائیں سیسا پلائی دیوار بن کر کہ کبھی کسی ایسے عناصر کو ہم نے آگے نہیں بڑھنے دینا جو مسلمان کی عزت و آبرو پر آواز اٹھائے. ایسی سوچ کو پروان نہیں چڑھنے دیں گے جو کسی غریب کا کھانا پینا اس کا چولہا بجھانے کی بات کرے. ہم ہمیشہ یہی کام کرتے آ رہے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے صدقہ خیرات کر لیتے ہیں. ایک افطاری کر کے ہم پورا سال اتراتے رہتے ہیں کہ میں رمضان میں افطاری کرواتا ہوں. ایک امام کو تنخواہ دے کر خوش ہوتے رہتے ہیں کہ میں امام کو تنخواہ دیتا ہوں. میں پچھلے جمعے میں بھی یہاں پر عرض کر کے گیا تھا کہ یہ چیزیں، یہ شرعی بیت المال کا کام ہے کہ جو لوگ دین کے لیے وقف ہو جاتے ہیں پھر اس بیت المال میں سے ان کا وظیفہ لگا دیا جائے. جب فرد دے گا تو وہ پوری حیثیت رکھتا ہے اور معاشرے کے حساب سے پھر وہ روب ڈالتا ہے کہ جی مجھ سے تنخواہ لیتے ہو، میرے حکم کے بغیر یہ کام کیوں کر سکتے ہو تو. ہم چلے ہیں ملکی سرحدوں کا دفاع کرنے. صبح بھی تقاریر سنی ہے، اسکولوں میں بھی پروگرام تھے، آج خطبات جمعہ بھی ہوگا. بڑی منافقانہ روش چلے گی. کوئی لوگ مسجد سے باہر نکل کر فوج کے خلاف بری بات بھی ہم کریں گے اور اسی کے ملی نغمے بھی چلائیں گے. یہ جو منافقانہ معاشرہ ہوتا ہے یہ کبھی بھی پروان نہیں چڑھتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے اندر کچھ لوگوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، منافق موجود تھے، نبی کریم کو علم بھی تھا، لیکن یاد رکھیں پتہ بھی تھا، اپنی جماعت میں سے نہیں نکالا. عبداللہ بن ابی کا آج ہمیں بھی پتہ ہے کہ منافق تھا. کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے تانا مارا کہ جا منافق. آج ہر دوسرا تیسرا بندہ مسلمان کو منافق کہا جا رہا ہے. یار فلاں بندہ تو ہے ہی منافق، وہ میرے پاس بیٹھتا ہے تو ایسا ہوتا ہے، فلاں کے پاس بیٹھتا ہے تو ایسے ہوتا ہے. فتویٰ بازی سے بچیں. قوم بننا ہے تو دل جوئی کریں ایک دوسرے کی، ہمسایوں سے شروع کریں، غریب رشتہ داروں کو دیکھیں. ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و متاع سے نوازا ہوا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے معاشی لحاظ سے مضبوط کیا ہوا ہے. بہت سارے سفید پوش لوگ آپ کے ارد گرد موجود ہیں جو زبان نہیں پھیلا سکتے، زبان نہیں کھول سکتے، عرض نہیں کر سکتے کہ میرے حالات خراب ہیں، میرے ساتھ کوئی تعاون کرو. خود پہنچ جائیں ان کی مدد کے لیے. جب مدد والا معاشرہ ہوگا، احساس والا معاشرہ ہوگا، اللہ نہ کرے باہر سے کوئی قوت آئے گی ہمراہ کرنے کے لیے، یہ ساری کی ساری قوم اس کے سامنے کھڑی ہوگی. اب تو ہم ایک دوسرے کا سہارا لے کر اس کو آگے کر رہے ہیں. کوئی مصیبت آئے تو دوسرے کا نام سامنے آ جاتا ہے. میرے عزیز بھائیوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت قرآن مجید، تبلیغ، یہ سارے کے سارے میرے آپ کے انفرادی کام ہیں. ان کو کرنا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. لیکن یاد رکھیں صرف یہ کام کافی نہیں ہے بخشش کے لیے. جب تک کہ ہمسائے، رشتہ دار، چھوٹے بڑے، بہن بھائی، ماں باپ، عزیز و اقارب، ان سب کے حقوق کو باقاعدہ ادا نہیں کریں گے بخشش نہیں ہوگی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. راضی کریں اپنے ماں باپ کو. ہم شادیاں ہو گئی ہیں، الگ ہو گئے ہیں، آپ کا شرعی حق ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم کو فرض عین نہیں ہے کہ ساری عمر سارا خاندان اکٹھا رہے، یہ ضروری نہیں ہے. اگر ہیں فابہا، اگر الگ بھی ہو گئے ہیں، والدین الگ ہیں، روزانہ ایک بار جا کر چکر لگا لیں، حال چال پوچھ لیں، خوشی غمی میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں، بچپن سوچ لیں اور وہ بدلہ لوٹا دیں جو بچپن میں ہمارے اوپر انہوں نے مہربانیاں کی ہوئی ہیں. کپڑے لے کر دیتے تھے، وہ نہ کہیں کہ بیٹا مجھے کپڑے لے کر دیں، خود لے کر پہنچ جائیں. ہر عید بقرعید پر ہمیں والدین نئے کپڑے لے کر دیتے تھے جب چھوٹے تھے. ہم وہ نہ کہیں، ان کے لیے سوٹ لے کر جانا ہے. روزانہ ہماری فیورٹ چیزیں گھر میں بنتی تھی جب ہم چھوٹے تھے. کوئی میٹھا ماں بنا رہی ہے، کوئی سالن مزے کا پک رہا ہے، جی میرے بیٹے کو یہ پسند ہے. گھر میں اپنی بیوی سے کہیں کہ آج ابو کے لیے فلاں چیز ان کو بڑی پسند ہے، آج بنا دے، میں دے آتا ہوں. یہ احساس ختم ہوا ہے. یہ جو بدتمیزیاں شروع ہوئی ہیں معاشرے کے اندر،
یہ ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ ماں باپ کو گالم گلوچ کیے جا رہے ہیں، نہیں، ماں باپ سے منہ پھیرنا ان کے لیے بڑی اذیت کی بات ہو چکی ہے۔ بہنیں جو بھائیوں کو باپ کے قائم مقام سمجھتی ہیں، آج ان کی جائیدادیں لے کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے خوش ہیں کہ میرے پاس اتنا رقبہ موجود ہے، اور وہ بیچاری ڈرتی ہوئی مانگ ہی نہیں رہی ہیں کہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ غریب رشتہ داروں کے ساتھ تعاون کریں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی سوچ بدل دیں۔ یہ جمعہ میرا اور آپ کا کامیاب ہے اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ آج کے بعد میں نے منفی نہیں سوچنا، فلاں کا بچہ پڑھ گیا، فلاں کا بچہ نوکری لگ گیا، میرے پیچھے ہیں، فلاں کا کاروبار کامیاب ہو گیا، میں کیوں پیچھے ہوں؟ رزق اللہ نے لکھ چھوڑا ہے۔ اگر محنت سے پیسہ ملتا، یہ جو مزدور ہے نا یہ سب سے امیر ہوتا، صرف محنت سے اگر پیسہ ملتا۔ کتنی محنت کرتا ہے، سارا دن وہ باٹے بٹھل بیچارے اٹھا کر سیمنٹ بنا کر تیسری منزل پر لے جا رہے ہیں، 50 اینٹیں اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ رزق نصیب کا ہے، اب اس نصیب کو تلاش کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ کیوں حسد کریں کسی سے؟ کوئی بڑی گاڑی پر ہے تو اللہ اس کو اور دے، اپنے خزانوں سے ہمیں بھی عطا فرما۔ کسی کی دکان بہت بڑی ہے، اے اللہ اس کے رزق میں اور برکتیں عطا فرما۔ میرا مسلمان بھائی ہے، کامیاب ہے، ترقی کر رہا ہے، اللہ اپنے خزانوں سے مجھے بھی عطا کر دے۔ ہم دوسرے کی روزی پر نظر کیوں رکھ چھوڑتے ہیں؟ تو عزیز بھائیوں، یوم دفاع کا جو سبق میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے ہمیں اپنا دفاع کرنا ہے ان شیطانی سوچوں سے، ان منفی سوچوں سے، ان غیر شرعی کاموں سے کہ جو مجھے میرے خاندان سے، میرے بہن بھائیوں سے، میرے ہمسایوں سے، میرے دوستوں سے، میرے محلے داروں سے مجھے دور کر رہے ہیں۔ اس کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہونا ہے۔ اور کل 7 سپٹمبر ہے، اور 7 ستمبر بھی پاکستانی تاریخ میں ایک بڑا ہی سنہری دن ہے۔ 7 ستمبر کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے یہ قانون پاس کیا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہے اور اس کو ماننے والے بھی دار اسلام سے خارج ہیں، بے شک وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے پھریں۔ تو کل کا دن بھی اس حوالے سے بڑا ضروری ہے۔ اداروں کے اندر بھی ہم نے تمام سکولوں کے اندر ایک لکھا ہوا مواد تقسیم کیا ہے ختم نبوت پر، کہ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نبی کریم کو نبی مانیں اور ان سے محبت کریں اور ان کی اطاعت کریں، یہ کافی نہیں ہے، یہ پورا عقیدہ نہیں ہے۔ عقیدہ اس وقت مکمل ہوگا جب ہم نبی کریم سے محبت کریں، ان کی اطاعت کریں اور ان کو آخری نبی مانیں۔ اگر نبی کریم کو آخری نبی ماننے کا عقیدہ نہیں ہے تو ساری چیز ختم ہے۔ آج کل ایک بہت بڑا طبقہ اس طرف جا رہا ہے۔ قادیانی، یہ مجھے پچھلے دنوں میں کسی نے بتایا کہ یہ 1122 کے اندر بھی کوئی آفیسر آیا ہے۔ یہ ظاہر نہیں ہوتے، ان کو پتہ ہے مقلیت ہے، تھوڑے کو بات کریں گے تو ساری عوام ہمارے لیے مصیبت بن جائے گی۔ قادیانیت کا رد صرف ایک وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہم عملی مسلمان بن جائیں۔ ہمارے اندر عمل ہی نہیں ہے، ہم صرف 12 ربیع الاول والی مسلمانی دکھاتے ہیں، ہم صرف 10 محرم والی مسلمانی دکھاتے ہیں، ہم صرف رمضان المبارک کی مسلمانی دکھاتے ہیں۔ جب ہر مسلمان اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو دائرہ اسلام کے اندر گزارنے کی کوشش کرے گا تو پھر ہمیں کہنا نہیں پڑے گا کہ غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ نبی کریم ہماری موت نہیں چاہتے، نبی کریم با عمل مسلمان، مثالی مسلمان چاہتے ہیں۔ حضور کو بھی مانتے ہیں، حضور کی بھی مانیں، صرف کو ماننے والا نہیں کامیاب ہوگا۔ یہ تو ایسا ہی ہے نا، جیسے کوئی باپ کو مانتا ہے کہ میرا باپ ہے، اور باپ کوئی بھی کام کہہ دے تو آگے سے وہ کہہ دے کہ ابا جی آپ پر تو جان بھی قربان ہے، آپ تو میرے ابو ہیں، میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، تشریف رکھیں۔ وہ کہے کہ بیٹا میرا یہ کام کر دو، جاؤ باہر سے چیز لے آؤ، ابو آپ بہت اچھے ہیں، آپ جیسا ابو دنیا میں کوئی نہیں ہے، ابو جی میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ کتنی بار اسی ایک جملے کا جواب آپ دے سکتے ہیں؟ ایک دن نہیں گزرے گا ہم نے اپنی زبان سے دھوکہ کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کہ اللہ آپ سے بھی محبت، آپ کے رسول سے بھی محبت، اہل بیت سے بھی محبت، صحابہ کرام سے بھی محبت۔ اللہ کہتے ہیں میری مان بھی لو، رسول اللہ کی بھی مان لو، یا اللہ آپ سے بھی محبت، آپ کے رسول سے بھی محبت۔ بڑی سخت پوچھ گچھ ہے اس بات پہ، جواب دہ ہونا ہے۔
فلمیں بن رہی ہیں، کندھوں کے اوپر بیٹھے ہوئے فرشتے ایک ایک لمحے کی رپورٹ، جس میں کوئی کرپشن نہیں، کوئی سفارش نہیں، لکھ رہے ہیں ایک ایک جملہ، ایک ایک حرکت، ایک ایک عمل کو، اور قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سارے بیٹھے ہوں گے اور ہر بندے کی فلم باری باری چلنی ہے۔ یہ 50,000 دن کا سال کا دن ایسے نہیں بنا، وہاں پر موویاں چلنی ہیں ہر بندے کی، کہ فلاں ابن فلاں کھڑا ہو جائے۔ کہاں بھاگیں گے؟ عین المفر، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں، چلے گی مووی۔ اس سال، اس مہینے کی اس تاریخ، اس دن کو اتنے بجے تم نے یہ بدکاری کی تھی۔ زبان مکر جائے اللہ ہاتھوں سے بلوائیں گے، قوت گویائی تو اللہ نے رکھی ہے، پاؤں بولیں گے، جسم کے اعضاء گواہی دیں گے کہ اللہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ ہم انسانوں سے چھپ کر برائیاں کرتے ہیں۔ بڑے خطیب اچھے میرے قابل احترام بھائی حبیب الرحمان صاحب میرے سینئر ہیں، ابوبکر اسلامی یونیورسٹی میں ہم اکٹھے پڑھے ہیں، کئی حوالوں سے میرے استاد بھی ہیں، ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ ترجمہ قرآن یہاں پہ بھی پڑھا چکے ہیں، لیکن مجھے پھر حوصلہ اس بات پہ آ جاتا ہے کہ خطباء اپنا کام کیے جا رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی، وہ تو نبی تھے، ہم تو ان کے غلاموں کے ادنا غلاموں کے بھی مٹی جیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے 950 سال تبلیغیں کی تو 80-85 لوگ ان پر ایمان لائے۔ اب ہم یہ کہیں کہ ہم پوری ترجمہ تفسیر آپ کو سنا چکے ہیں، کتنی اصلاح کی ہے، تو اس سے مایوسی نہیں ہوتی۔ ہمارا کام ہے کہتے رہنا، کرتے رہنا۔ آج جمعہ پڑھا، اگلے جمعے پر پھر ایسے ایک ہجوم آئے گا۔ ہم ہجوم ہیں، ہم عادتاً نمازیں پڑھتے ہیں، ہم دماغ میں بٹھا چکے ہیں کہ جمعہ ہے، دکانیں بند ہیں، نماز کی تیاری کرو، جمعہ پڑھنا ہے۔ عصر ختم ہو جائے گی، مغرب عشاء چلی جائے گی۔ جیسے جمعے کی جواب دہی ایسے عصر اور مغرب کی بھی جواب دہی۔ ہر فرض نماز کا برابر سوال ہونا ہے۔ تو عزیز بھائیو، آپ سے گزارش ہے، دلوں کی کدورتیں ختم کریں، معافی دینے والے بنیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ غصے پر قابو پائیں، لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرے۔ اللہ احسان کرنے والوں کو بڑا پسند فرماتے ہیں۔ ہر بندے سے غلطی ہوتی ہے، بہن بیٹی سے ہوئی ہے، بیوی سے ہوئی ہے، ماں باپ سے ہوئی ہے، رشتہ داروں سے ہوئی ہے۔ دل صاف کر لیں۔ یہ انا، یہ شیطانیت ہمیں روکتی ہے کہ نہیں تم نے جا کر صلح کر لی تو وہ کہیں گے کہ میں نے کون سا تمہیں بلایا تھا، تم نے آ کر صلح کی تھی۔ یہ ایک جملہ ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہا۔ اس چیز کو ختم کر دیں، اور مختصر سی زندگی ہے، اس مختصر سی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔